آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. فیملی پلاننگ والے کہیں گے بچے پیدا ہونے سے زمین کی روزی ختم ہو جائے گی. بکواس کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ, رزق ہم دیتے ہیں. یہ جو خربوزے کے بیج میں ایسے سافٹ انسٹال ہو گئے نا, ایک بیج ڈالتے ہو ہزاروں خربوزے نکلتے ہیں, یہ بیج آٹومیٹیکلی انسٹال نہیں ہوئے ہیں. انسانوں کی ضرورت کو دیکھ کر کسی مینجمنٹ کی طرف سے انسٹالیشن کا عمل ہوا ہے تاکہ بچے پیدا ہونے کی اسپیڈ سے زیادہ خربوزوں کی اسپیڈ زیادہ ہو, تاکہ جتنی انسان دنیا میں آ رہے ہیں رزق کی فراوانی اس سے زیادہ ہو. تو ان کی بے وقوفوں کی باتوں میں مت آنا, اور اپنے بچوں کو خوف سے غربت کے خوف سے قتل مت کرنا. کیوں؟ نحن نرزقهم وإياكم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی ہم روزی دیں گے. یہ سائنس تمہیں روزی نہیں دیتی. یہ کیلکولیٹر لے کے جو تم بیٹھے رہتے ہو نا, اتنے بچے ہو جائیں گے تو اتنے پیسے, یہ ماں کی چھاتیوں میں خدا بچے کے پیدا ہوتا ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے ماں کی چھاتیوں میں. یہ سائنسدان تھوڑی پیدا کر رہا ہے, وہ تو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. لیکن بے وقوف آگے نہیں دیکھتا کہ جو خدا بچہ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ 100 بچے پیدا ہو رہے ہیں یا 10 بچے پیدا ہو رہے ہیں. سائنسدان کہے گا چونکہ دودھ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, دودھ ہی پیدا ہو سکتا ہے, اسکول کی فیسیں نہیں پیدا ہو سکتی باپ کے بٹوے میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی بیاہ کے خرچے نہیں پیدا ہو سکتے, ایجوکیشن کی پیسے نہیں آ سکتے. خدا کہہ رہا ہے کمبختو, ماں پہلے روٹی کھاتی تھی, بلڈ بنتا تھا, پھر بچے کی آنکھ بنتی تھی, اسی سے بچے کی ناک بنتی تھی, بچے کے کان بن رہے تھے, ادھر بچہ آیا, اب اسی روٹی سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے. کیا زبردست نظام ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے, وہ سب جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. کتنے انسان دنیا میں آنے کتنے نہیں آنے, اس کے کاموں میں دخل اندازی مت کرو. دنیا میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اس سے بڑا جرم نہیں ہے کہ آپ اپنی نسل اس خوف سے روکو کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. مجھے یہ جملہ خدا کی قسم مجھے بہت غصہ آتا ہے اس پر. آپ کسی اور بیس پہ روک رہے ہو نا کہ یار صحت نہیں ہے ماں کی, سنبھالے نہیں جا رہے. اول تو وہ سب باتیں بھی غلط ہیں, لیکن چلو یہ پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں. آپ یہ کہہ کے روک رہے ہو کہ یار میں کھلاؤں گا کہاں سے, تو خدا کو آپ نے ایسے خدا کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 100 بار آپ بولتے رہو میں خدا کو مانتا ہوں, قرآن کو, اللہ نہیں مانے گا اس دعوے کو. کیا کرنا ہے بھائی تو؟ ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کو میرا شوہر ہے, یہ محبتیں کس سے کر رہی ہے؟ کبھی غفار سے کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی ستار کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, کبھی وسیم کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہی ہے, خرچہ وہاں سے لے رہی ہے. شوہر کو جب غیرت آتی ہے تو شوہر کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے؟ کہتی شوہر تو میرے صرف آپ ہی ہیں. ایک دن شوہر غصے میں تھپڑ لگا دے گا, بیگم یہ جملہ اپنی زبان سے خدا کے لیے مت کہا کرو. یہ نہیں بولا کرو کہ میں تمہارا شوہر ہوں, کیونکہ حرکتیں تمہاری ایسی ہیں, میرے علاوہ سب تمہارے شوہر ہیں. یہ مجھے چڑھایا نہیں کرو. اگر آپ نسل روک رہے ہو یہ اس خوف سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے, آپ خدا کو رازق نہیں سمجھتے, آپ خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو. پھر جھوٹی زبانوں سے میں کہنا کہ میں کریٹر کو مانتا ہوں, اللہ کو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تکلف نہ کیا کرو. آپ بولو بھائی میں کیلکولیٹر پہ چلتا ہوں, میں کیلکولیشن کو مانتا ہوں, کیونکہ اتنے خربوزے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں, بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں تو خربوزے کم پڑ جائیں گے کل فیوچر میں. یہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی, جو ہے نا اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے, بچے اسپیڈ سے زیادہ تو گندم کم پڑ جائے گی. یہی ہے نا ان کی کیلکولیشن. بھائی خربوزہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا بھائی. اتنا پانی ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے کہہ دیا تھا نا, اتنا گیلن پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچوں کی اسپیڈ زیادہ ہے, قحط پڑ جائے گا. اس وقت میں نے بیان کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج صاحب آپ کم از کم ریٹائر ہونے کے بعد تو اچھی بات کر لو. آپ نے یہ تو کیلکولیشن پیش کی ہے کہ اتنا پانی زمین سے نکل رہا ہے, بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں تو پانی کم پڑ جائے گا. یہ تو بتاؤ جا کتنا رہا ہے زمین میں. آپ کو میں روزانہ ٹینک سے اتنی بالٹیاں پانی نکال لیتا ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, تو یہ تو کم پڑ جائے گا پانی. او بھائی یہ تو بتا نکالتا اتنا ہے تو ٹینک میں بالٹیاں آتی کتنی ہیں؟ جتنا پانی زمین میں, ابھی جو سیلاب آیا ہے نا, یہی پانی اتنا زمین میں ہے کہ اسی کو اگر اسٹور کر لیتے, بلکہ زمین میں تو اللہ نے اس کو اسٹور کر دیا ہے, یہی پانی صدیوں تک ہمارے لیے کافی ہے. میں نے کے پی کے میں جا کے ایسے ٹیوب ویل دیکھے, کہہ رہے ہمارے باپ دادا ہم 200 سال ہو گئے پانی نکل رہا ہے, ہم نے آج تک اس پانی کو بند ہوتے نہیں دیکھا. وہ جو گورے نے بول دیا پھینک دیا, بس وہ دم ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں تو ان ٹیکنیکل کیلکولیشن کی ضرورت ہی نہیں آتا. ہم تو اتنا جانتے ہیں یار جو خدا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, اور ایسا دودھ پیدا کیا کہ اب تک کوئی کمپنی اور کوئی جاپان کا سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکا. اس کو کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور جو ڈبے کے آ رہے ہیں نا, جس پہ سائنسدانوں کی صدیوں کی محنت ہے, اس کو کوئی نہیں کہے گا یہ خود بخود بن گیا. جو بنایا جا رہا ہے وہ ناقص ہے, جو آٹومیٹیکلی بن رہا ہے وہ کیا ہے, بڑا شاندار ہے. اس کا مطلب بھائی جو بنایا جا رہا ہے وہ انسانوں نے بنایا ہے, جو آٹومیٹیکلی جس کو کہہ رہے وہ انسانوں کا نہیں ہے, وہ انسانوں سے اوپر کی کوئی ذات ہے جس نے بنایا ہے, کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ماں کے دودھ کی جو صفات ہے نا, میں نے ایک چائلڈ اسپیشلسٹ سے پوچھا, میں نے کہا ایسا کیا ہے ماں کے دودھ میں بھائی کہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ماں کا دودھ ہی پلاؤ.
آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹروں نے رجوع کیا ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ڈبے کا دودھ ماں سے اچھا ہے. جیسے پہلے ڈاکٹر کہتے تھے انڈا مت کھاؤ, کولیسٹرول میں, زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے. کئی سالوں تک انڈے سے نہ کروا دیا, سفیدی کھا رہے ہیں جس میں ذائقہ ہی نہیں ہوتا. ایک باڈی بلڈر مجھے ملے, کہہ رہے میں انڈا کی سفیدی کھاتا ہوں. میں نے کہا زردی کا کیا کرتے ہو ٹیسٹ؟ تو زردی میں کہہ رہے کوے کو کھلاتا ہوں میں. یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اب ڈاکٹروں نے رجوع کر لیا, نہیں بھائی اس میں اچھا والا کولیسٹرول ہے, گندا والا نہیں ہے. تو ڈاکٹر ایک طویل عرصے تک ڈبے پہ فٹ کر دیا تھا پبلک کو نا, کہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ بچے کو آئرن چاہیے تو اس میں آئرن پورا ملے گا. اب ماں کے دودھ میں ممکن ہے کہ وہ کمزور ہو تو اس میں آئرن پورا نہ ہو, پوٹاشیم پورا نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ ہے یہ جاپان کے ایک سائنسدان نے ڈبہ بنایا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے اتنا آئرن, اتنا میگنیشیم, اتنا فلانا فلانا فلانا. بعد میں جا کے انہوں نے کہا بھائی یہ ہم سے کیا ہوئی ہے. میں نے ایک چائلڈ اسپیس سے پوچھا, میں نے کہا یہ ایسا کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے کہ ڈبے کا دودھ ماں کا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یار ہو نہیں سکتا, قیامت تک کے لیے لکھ دیا کہ بنا ہی نہیں سکتے, قیامت تک کے لیے. انہوں نے کہا کہ بچے کے حساب سے ماں کے دودھ میں آٹومیٹکلی تبدیلی ہوتی رہتی ہے, یہ ڈبے میں ممکن نہیں ہے.